تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں. اب یہ ایک جملہ حدیث پاک کا اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کر لینا اتنا ہی، یار میں نے بہتر بننا ہے اپنے بچوں کے حق میں بھی، بہن بھائیوں کے حق میں بھی، بیوی اور سسرال کے حق میں بھی، ننیال اور ددیال کے حق میں بھی، میں نے ان کا کوئی نہ کوئی نفع کرنا ہے. یہ حضور کی ایک حدیث انسان کو اتنا بڑا مقصد دے دیتی ہے نا، ساری زندگی بندہ لگا سکتا ہے، ساری زندگی. اور با مقصد زندگی ہو جاتی ہے. جب زندگی با مقصد ہوتی ہے پھر بندہ بور بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، تنگ بھی نہیں ہوتا کہ بے مقصد بے فائدہ کام. ایک ہے با مقصد. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، دوپہر تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے. مجھے کسی مجبوری کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ساری دنیا دوپہر کو سو رہی ہے، شدت کی دھوپ ہے، آپ بھی سو جاتے، عصر کے وقت آپ اونٹوں کو چلا لیتے. کون ہے جو اس وقت بھی؟ کہتے میں کچھ دیر رک گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں، وہ تو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے جناب عمر سے عرض کی کہ حضور اس وقت آپ؟ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑنے گیا تھا. میں نے عرض کی حضور کسی غلام سے کہہ دیتے. فرمانے لگے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، غلام کی تو نہیں نا. اب ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے خدمت کرنی ہے. میں طالب علموں سے کہتا ہوں، علماء سے نہیں، طلباء سے میں کہتا ہوں آپ سارا دن کیوں شکوا کرتے ہیں؟ آپ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے اس کی خدمت نہ کریں، اللہ کا گھر سمجھ کے کریں. مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی. اللہ کا گھر جان کر آپ اس کی خدمت کریں گے تو آسانی ملے گی. میری بات پر توجہ کریں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اپنی زندگی میں با مقصد کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی سکون محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک تو یہ فرمان ہمیں مقصد بتاتا ہے. ایک دوسری بات سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر عمل کر لیا نہ جائے نا، جو ہم سب کو آتی بھی ہے، تو سارے ملک میں سکون ہو جائے، سارے گھروں میں قرار آ جائے، سارے خاندانوں میں خوبصورتی آ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آتی ہے نا سب کو حدیث پاک؟ ہاں نہ تو کرو نا. چلو جس کو نہیں بھی آتی تھی اس نے ابھی سن تو لی ہے نا. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی. حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے نا. ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، دکان پہ کپڑے خریدنے جائیں نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا، سوٹ سلوانا ہے، تو 2-4 جوڑے خود لے لیے. پھر اسی انہوں عقیدہ ہے ہن کوئی دین دوان والے بھی وکھا. وہ کڑے ہوندے نا جڑے پان والے نہیں ہوندے. ایسی بات ہی ہے نا. اب جو دینے ہیں وہ بھی، یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے امیر آدمی، اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے، کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بس 2 دفعہ ہی پہنا پہ نیا بالکل. وہ بھائی نواں ہوندا تو نہیں سی دینا، بالکل ٹھیک ہوتا تو دیتا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماحول اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے ہیں. ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے، جو قومی اور عالمی سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے. جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں غور کرتے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے. تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا، غلط چیز سیل کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا. لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے، بس حدیث سن لی، معاملہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں
امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے، ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے، سادی سی بات ہے نا، مسواکیں اتار لی گئیں، خادم اتار لایا، اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ اب مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی، نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی، اور سیدھی حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ، آج کل تو یہ کام الا ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے۔ میں ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی، تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقویٰ بیان کیا، کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں، میں نے نہیں کبھی چکھی، اتنا پرہیزگار ہوں۔ بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ تقویٰ بدل دیں۔ آپ کو پتا تو بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں، جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کو وہی دے رہا ہے، ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو، عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری روح میری جان قربان ہو، آپ سیدھی رکھیں۔ حضور نے فرمایا نا بھئی میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں؟ وہ ساری گنجائشیں، وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں، اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا، یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں۔ مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے، تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟ خدا کے بندو، مومن کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کچی کچی کمزور باتیں نہیں کرتا، خود غرض زندگی نہیں گزارتا، اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے۔ وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے، بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے۔ بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بھی بڑا تھا، ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں نہ جا سکتا، ساری زندگی حسد کرتے اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے، اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں، بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا، تو کہنے لگی وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی۔ حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں۔
یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا، اور میں نے رات کو میں آیا ہوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات بھر بچہ سویا رہا۔ دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے۔ حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یا یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے۔ اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں۔ دستک دے کے کہا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں، نکلو بھی یہودیوں سارے پار۔ لوگ سارے پار گلیوں میں آ گئے، کہنے لگے یہ بایزید بسطامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے، آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا، یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے، یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا۔ میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا، اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں، پہلے سنا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچے ہیں، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ پھر ساری باتیں یاد کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ پھر ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو، کہتا ہے کارنر والا چاہیے جو کہ کام تو پہلا میں لگا سا، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی، لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، وہ پیچھے جائے، اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، 20-25 سال گزریں گے، اس طرح آپ والد کو پریشان کریں، اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے، خدا نہ کرے، وہ بھی کہیں گے ابا یہ کارنر والا میرا ہے، تو کدھر سے آ گیا۔ تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بڑی باتیں کرنے کا۔ ہمارے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے حق میں، بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے اپنے حق میں، بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے میں ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نہ تو اپنے گھر میں پھینکتے ہیں، حالانکہ بولے بھلے بیوقوف، اپنے گھر میں پھینکیں۔ تھوڑی سی نا خود غرضی کی چادر اتاری جائے، بڑی سوچیں پیدا کی جائیں، بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں، تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے، کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4,000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5,000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4,000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے تو خرچے کیوں نہیں کٹ کرتا، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر۔ دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں۔ دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا۔
ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی. اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے، بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائیں. اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں. پرموٹ، جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات. ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو ایسا نہ کرے. آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں. اور یہ سارے کام کرتے ہیں، کسی ایک کا نہیں مسئلہ، سب سیاسی، سماجی، فلاحی، الا ماشاءاللہ مذہبی. جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں. سرے سے بات ہی ختم ہو گئی. وہ خدا کے بندو، یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے، صرف رسولوں کو سجتا ہے. باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط. تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں کہ اعلیٰ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے، اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے. بازار تشریف لے گئے، وہاں سے 2 سوٹ خریدے. ایک ذرا کم قیمت کا تھا، ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا. اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے. آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جو سستا ہے وہ غلام کا ہے. کہتے لے کے واپس آئے. وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. کہتے ہیں حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا. کہتے میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے. مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے. ہاں، 10 لاکھ کا جوتا ہو اور 20 لاکھ کا جوڑا ہو، 1.5 کروڑ کی پجارو ہو اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو، پر پیسے ہوں کرپشن کے، تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس، بندہ ٹھیک نہیں. جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، کرسی اور میز پرانا ہو، چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے. ہمارے شہر میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو میں نے بڑی پجاروں سے اترنے والا پیر بھی بڑی پجاروں سے ملنے آیا. وہ پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا، پھر اپنی داڑھی دیکھتا تھا، اپنا لیول. تو حاجی صاحب سادے سے بندے. تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو، لوگ پیسوں کے زور پر، دولت کے زور پر، مال کے زور پر، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوشامدیوں کے زور پر، اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار، نمک خار، خوشامد پسند ہے، ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. کردار اصل ہے، کردار حسن ہے، کردار رعنائی ہے. آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں صفائی ہوگی، پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس سے کہا یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے. تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے. تو حضور آپ آقا ہیں، آپ کا کیسے دوسرا ہے؟ آپ کا تو یہ ہے. حضرت علی کہنے لگے نہیں وہ جو سستا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جو سستا جوڑا ہے نا وہ مجھے دو. تو اس نے ایک دلیل پیش کی آپ کے غلام نے. کہنے لگا حضور آپ مہنگے والا رکھیں، کیوں؟ آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے، تو مجھے سستا دے دینا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے. اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے
اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا ظرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو۔ یہی بات بعد میں حضور کے صحابہ میں آئی۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو۔ ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا ان میں۔ یہ ہمیشہ انقلابی باتیں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہیں۔ آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا، ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں، کہنے لگے زیادہ ملتا ہے۔ 4 گنا لے لیں، فرمایا زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے۔ جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا۔ فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید۔ تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے۔ زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں، انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ امام حسین بڑی شانیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائے۔ وہ آگے بڑھے۔ 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے۔ کتنا؟ چلو آپس وچ گل کرنے ہاں، آپس وچ 1,00,000 روپیہ کول ہوئے تے مسیتے دینے پہ جاندے کنے دے دینے وچوں؟ آپس دی گل ہے، نہیں دسدے کسے کنے مثلا چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو 5,000 دے دے گا، 5,000۔ اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ سب سے پہلے 1,00,000 دینار امام حسین کے پاس آیا۔ زور کے وقت پیسے آئے، عصر سے پہلے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیے، سب بانٹ دیے سارے۔ شہزادے عرض کرنے لگے حضور آپ کا کرتا پرانا ہو گیا تھا، کوئی 1-2 دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے۔ فرمانے لگے اگر تو پہلے یاد کراتا تو میں سوچتا، یہ نہیں کہا رکھ لیتا، تو پہلے یاد کراتا تو میں غور کرتا۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا دل بڑا کرے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ کاردہ سوچ، کچھ اپنے کاردہ سوچ، ان سے کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹا ملت کا سوچ، مذہب کا سوچ، وطن کا سوچ، قبیلے کا سوچ، بڑا دل کر، بڑی بات کر۔ ہمارے جوان اتنے باصلاحیت ہیں، اللہ کے فضل سے اتنے باصلاحیت ہیں کہ ایک بچہ پورے علاقے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ان کو بڑا دل نہیں ملتا، بڑا حوصلہ نہیں ملتا، بڑی تھپکی نہیں ملتی، پشت پنائی بڑی نہیں ملتی۔ وہ بیچارے محدود ہو کے رہ جاتے، محدود ہو کے کہ بس ٹھیک ہے گھر چل گیا، پیسے 4 آ گئے، کوٹی شوٹی بن گئی تو چھٹی۔ بھئی یہ کام تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہی۔ جوانوں تھوڑا بڑا دل۔ اقبال کہتے ہیں ان کے بیٹے نے خط لکھا نا کہ ابا جی حالات کچھ خراب ہو گئے تو کوئی قرضہ لے لوں تھوڑا سا کسی سے، تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔
اور پھر فرمانے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آج کی ساری گفتگو کا ماحصل اور لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں صرف جینا، ہم نے دل بھی بڑا رکھنا ہے، ذہن بھی بڑا رکھنا ہے۔ کیا کہا تھا حضرت بلے شاہ نے؟ دنیا آوے دنیا، گلی نہیں، محلہ نہیں، علاقہ نہیں، ملک نہیں، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہوئے بلا۔ دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہوئے، اس طرح کا ذوق بنائیں، پھر دیکھیں لطف کتنا آتا ہے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنی خوبصورت محفل سجائے، ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ آئے، آج چھٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی دوپہر کے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ زندگی ہوا کے دھاروں کے گرد گزاری نہیں جا سکتی، جس طرف کو سارے لوگ ہیں میں بھی ادھر ہو جاتا ہوں، اور جس طرف کی ہوا ہے میں بھی وہی بولی بولنے لگ جاتا ہوں، یوں زندگی نہیں گزرتی۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ سورج کی سمت چڑھا ہے تو چلو میں بھی وہی بات کرتا ہوں، اس طرح کی بات نظریاتی لوگ نہیں کرتے۔ زندگی کچھ اصولوں پر گزرتی ہے۔ کوئی شخص بڑا باصلاحیت بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر بے اصول ہو تو اپنی ساری صلاحیت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جو لوگ بغیر نظریے کے، بغیر اصول کے زندگی گزارتے ہیں نا، بغیر اصول کے تو آپ کھائیں پیئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بغیر اصول کے تو آپ کو سونے جاگنے کی اجازت نہیں، اس کی بھی لمٹ ہے، اس کے اندر رہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، وہی باتیں کرنی شروع کر دیتے۔ میں آپ کو زمینی حقائق کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن جب وہ خبروں میں تھا نا سارا سیلاب، تو تب تک اس کے لیے کیمپ لگے ہوئے تھے، شور ہو رہا تھا، اور جب سے وہ لوگ بیچارے خبروں سے نکل گئے ہیں ابھی خیموں میں، ہے ابھی بڑا طبقہ بیچارہ سردی سے ٹھٹھرتا ہوا، یعنی میں اور آپ کیا لحاف لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، ہمارے دوست بستر تقسیم کرنے گئے تو وہ آ کے کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ساتھ والے خیمے میں دے دیں، یہاں ضرورت زیادہ ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اصول کے مطابق تو ٹائم گزارنے کے قائل نہیں کہ چلو کوئی کام شروع کیا ہے تو اسے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو آج کل خبریں بدل گئی، ٹرینڈ بدل گیا، خبریں سیاسی ہو گئی تو ہم نے بھی تبصرے سیاسی شروع کر لیے۔ زندگی میں کچھ اصول جب انسان طے کر لیتا ہے نا اور ان کی روشنی میں وہ چلتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ روز سورج ہی نکلے، کبھی کبھی دھند بھی زندگی میں دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اس کو اصول کا تعین کرنا ہے اور اس کے مطابق اس نے سفر کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روز ٹھنڈ ہی رہے گی، کبھی کڑاکے کی گرمی بھی اس کی زندگی میں آئے گی، لیکن وہ اپنے اصول کے مطابق اپنے شب و روز گزارے گا۔ ہم طے نہیں کرتے چیزوں کو، اسلام ہمیں نظریاتی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے ہمیں اصول دیے۔ یہ آیت تو ویسے عموم پر ہے کہ تمہارے لیے معبود کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نازل خاص موقع پہ ہوئی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حالات یہ تھے کہ تمام کفار اکٹھے ہو کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے سارے، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم سب اکٹھے جائیں گے اور معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اور یہ تو تھا کفار کا پلان، اور یہاں زمینی معاملات یہ تھے کہ قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو چیز کوئی نہیں تھی، اس پر یہ کہ کڑاکے کی سردی تھی اور سارا کفر اکٹھا ہو گیا۔ مشورے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا،
بڑے بڑے کبار صحابہ مشورہ دینے والے بڑے بڑے، لیکن آج بہت سارے صاحب الرائے لوگوں کا مشورہ چھوڑ کے اللہ کے محبوب نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا۔ ہمارے زمانے میں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں۔ وہ کہنے دے میری مننی نہیں سی تے پھر میں نے پوچھا کیوں سی؟ وہ بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، آپ نے حکم دے دیا ہے۔ مشورہ وہ ہوتا ہے کہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کا مشورہ حضور نے چھوڑ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں خندق کھود لی جاتی ہے، اتنی بڑی چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، گھوڑا دور سے بھی دوڑ کے آئے تو خندق کو پھلانگ نہیں سکتا، اگر ہم یہ کام کر لیں تو وہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خندق کھودنی ہے اور بھوک میں کھودنی ہے اور کڑاکے کی سردی میں کھودنی ہے۔ تو کون کھودیں گے؟ صرف مرید، صرف شاگرد، صرف جماعت کے کارکن؟ قربان جائیں۔ مدینے والے محبوب نے فرمایا مجھے بھی اوزار دو، میں بھی تمہارے ساتھ کام کراؤں گا۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی رسول کریم نے ہمیں توڑ کے دی۔ اور کتنے دن، یہ کتنے کو دن آخر یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ 2-4 دن۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی بدل جاتا ہے، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ان کا رواج بدلتا ہے، اب ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے۔ کتنے کو دن صبر کریں گے؟ یہاں تو 2 گھنٹے جوان آدمی کسی جگہ کھڑا نہیں رہتا، اس کا فوراً ارادہ ہی بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ یہ تو لوگ اس کو تو قبول ہی نہیں کر رہے، کوئی اور کرتے۔ یہاں تو 40 سال کی زندگی میں لوگ 40 بزنس بدلتے، یہ ٹھیک نہیں تو یہ کر لو۔ کسی جگہ انسان کو کھڑا تو ہونا ہے نا، اور رب کی مدد تب آتی ہے جب انسان کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی مدد کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو رب کا نام لے کے ڈٹ جا، پہلے تو ڈٹ، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو کھڑا ہی نہ ہونا ہے، وہ کچھ دیر ٹھہر ہی نہ سکے کسی اصول پر، تھوڑے سے پیسے دیکھ کر اصول گیا، ذرا کسی تعلق والے کا فون آیا تو اصول گیا، ذرا کسی بڑے آفیسر کا فون آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ یہ تو نظریاتی لوگ کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہو جائے۔ انسان کی زندگی اس کے اصولوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے قاعدے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیا اگر ان چیزوں کا پریشر قبول کرے گا تو پھر زندگی کیسے گزارے گا؟ کتنے دن یہ محاصرہ رہا۔ میں میری بات پر پھر غور کر لیں کہ غربت ہے، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اللہ کے رسول نے 2 باندھے، اور کڑاکے کی سردی ہے، کھانے کو چیز کوئی نہیں، اور ہاتھوں سے مشقت کرنی ہے۔ کتنے کو دن یہ محاصرہ رہا؟ یہ پورا مہینہ رہا۔ 4 دن میں لوگ پریشان ہو جاتے ہو، جی بٹے روٹی مانگ رہے ہیں، وہ جناب گھر جانا ہے، خواتین شکوہ کر رہی ہیں، والد صاحب اعتراض کر رہے ہیں، کیا کچھ لوگ بہانے کرتے۔ قربان جائے، 1 مہینہ یہ محاصرہ رہا، مہینہ۔ مدینے کے منافقین یہود و نصارہ سوچ پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان آج کمزور پڑے کہ کل پڑے، آج پڑے کہ کل پڑے، لیکن پورا مہینہ رسول کریم ڈٹ کے کھڑے رہے، اور حضور کو دیکھ کر صحابہ کھڑے رہے۔ وہ جو آئے تھے نا اکٹھے ہو کے کہ اب تو ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے معاذ اللہ، وہ جب مہینہ گزر گیا تو ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، کہنے لگے تو نے ہمیں کہا تھا چل، دوسرا قبیلہ کہنے لگا تم نے ہمیں کہا تھا چلو گے تو کامیابی ہوگی۔ پہلے ایک دوسرے کو متون کیا، لان تان کیا، پھر آندھیاں آئی تو خیمے اکھڑے، اور جب وہ نکل کے بھاگے تو میرے محبوب کے صحابہ اٹھ اٹھ کے رسول کریم کا جلوہ دیکھ رہے تھے، اور حضور کی اداؤں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کامیابیوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو عرش کے مالک نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ذرا ذرا سی بات پہ ڈر جانے والی امت اور تھوڑی سی بات پر پریشان ہونے والے، بس ایک ملک کا پاسپورٹ آ گیا تو اللہ جانے کیا ہو گیا، اتنی جلدی روب کا شکار ہونے والے لوگ سمجھے۔ رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
اسے اختیار کرو، اپنی زندگی قاعدوں کے مطابق گزارو، اصول کے مطابق زندگی میں کچھ چیزیں طے کرے، کچھ چیزیں طے کر لے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بعض لوگوں کے ساتھ مل کے ایک تنظیم قائم کی تھی اعلان نبوت سے پہلے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں وہ معاہدہ ملتا ہے، فرمایا یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جوانوں وعدہ کرو، محبوب اس جماعت کا حصہ تھے، فرمایا کبھی کسی ظالم کو کسی غریب پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہاں طے کرو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو پتہ نہیں سجے گی کہ نہیں سجے گی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ کسی علاقے سے صرف 10 بندے کھڑے ہو جائیں نا، صرف 10 لوگ صرف کھڑے ہو جائیں کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو ظلم کے تو پیر ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جتنا بزدل ظالم ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ بزدل ظالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، وہ کامتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے؟ کیا فائل پڑھتے ہی ہمیں سمجھ آ نہیں جاتی کہ بندہ کس طرح کا ہے؟ تو کیوں نہ وہ زندگی میں کچھ اصول طے کر لیے جائے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے سپورٹر نہیں بنیں گے، کچھ قاعدے بنائے جائے۔ اور رسول پاک نے یہ قاعدہ بنایا اور پھر حضور نے وہ قاعدہ بنایا تو پھر محبوب کھڑے ہوئے۔ ایک تو ہمارے وہاں لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، وہ بھائی حالات کیا ہوتے ہیں بلا؟ حالات کیا ہوتے ہیں؟ جب میرے گھر کو آگ آتی ہے تو حالات فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مجھے کیس کی بھی سمجھ آتی ہے، پھر مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کہاں کہاں سے لوگوں کو لانا ہے۔ لیکن جب کسی اور کی مدد کرنی ہوتی ہے تو پھر کیسے حالات خراب ہو جاتے ہیں؟ یہ جو حالات کا معاملہ، اس پر بھی غور کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکی زمانہ ہے نا اسلام پر، وہ سخت گیر دور ہے، یعنی مسلمان دار ارقم کے اندر چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب حالات کیسے ہوں گے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی، سب سمجھ سکتے ہیں۔ سخت ترین حالات کا بظاہر مقابلہ ہے، لیکن قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، 2-3 اونٹ اس نے بیچنے تھے، ابو جہل نے خرید لیے، پیسے نہیں دیتا تھا، دبا کے بیٹھ گیا۔ حالات اسلام پر سخت ہے اور سارا مکہ بظاہر مخالف ہے، مسلمان ظاہری طور پر کمزوری کا شکار ہے۔ تو کسی کافر نے نا بطور تمسخر معاذ اللہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میری کیونکہ جو بندہ غریب ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ تو رو رہا ہوتا ہے، اور میں نے مظلوموں کو دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، سڑک بھی سیدھی نظر نہیں آتی، پھر تو میرے بھائی ان کو دستخط کرنے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا بتائیں، بعض اوقات جن سے کچھ لکھوانا ہوتا ہے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے پینسلوں کا ڈبہ لے کے آؤ۔ کیا کرے، کس راہ کا تعین کرے، کیسے کر کے نکلے؟ آپ کبھی غور کریں گے کہ جب انسان پر پورا بوجھ بنا ہوتا ہے اور پھر اس سے جب کیفیات پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، جب حالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے رپٹ درج کرانا چھوڑ دیا۔ نقصان یہ ہوا کہ ظلم مضبوط ہوتا گیا، مظلوم پیچھے ہٹتے گئے، ظالموں کی رسی دراز ہوتی گئی، انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ان بطش ربک لشدید، ساری عدالتیں زمین پہ نہیں لگنی، ایک رب نے بھی لگانی ہے۔ ہاں ایک عدالت وہ بھی لگائے گا اور کہتا ہے ابھی میں نے ڈھیل دی ہے، پھر جب میں پکڑوں گا تو رب سے زیادہ شدید کسی کی پکڑ او بارت شاہ مان کری نہ وارسا دا، وہ تے بے وارسا کر کے مار دائی۔ لیکن کب؟ جب احساس ہو انسان۔ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں ہے بظاہر حضور کو، میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور ایک مکے کا سردار ہے، اس نے میرے اونٹ خریدے ہیں، غریب آدمی ہوں، اب وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو میں نے سرداروں سے بات کی ہے، تو جب اس کا نام بتایا تو یہ تو کانپنے لگے ہیں، اور ایک نے آپ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، پر یہاں تو حال یہ ہے کہ سادے سے کپڑے، زمین پہ بیٹھے ہیں، میں 10 باتیں کرتا ہوں تو محبوب ایک جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی دھیما بولتے ہیں، دھیما، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں،
اور بریلی کے امام فرمانے لگے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے شہزادے سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہتر صلہ دے، میری بات پر توجہ کرے۔ یہ وعدہ میں نے کر لیا تھا، ورنہ میں 3 ہفتے سے کہیں جا نہیں پا رہا، کچھ طبیعت پر اثر ہے، اس لحاظ سے کچھ بھی ہو کہ ساتھ ساتھ اگر انسان کی صحت ایسی رہے تو گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بیماری میں نفس بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیجا خواہشات سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ میری بات سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے چند باتیں عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ عزیز دوستو، اس نے آ کے حضور کو دیکھا، لہجہ دیکھا، نبی کریم نے فرمایا تو نام بتاؤ نا بندے کا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کوئی بڑی خوش دلی سے نہیں بتایا، کیونکہ باقی لوگ جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ کہتے میں نے کہا حضور اس کا نام ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو کہتے کریم محبوب نے نا مجھے تھپکی دی، تو فرمایا فکر کیوں کرتا ہے، چل نا میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ حالات دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ ظالم کا منصب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے گھر تک آپ کیسے آ جائے؟ او خدا کے بندے، ایک بندہ ہوتا ہے صرف ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس ایک کو اللہ پورا قافلہ بنا دیا کرتا ہے، اس ایک کو اللہ جماعت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ساتھ چلے، یعنی ساتھ چلے، صرف ٹیلی فون نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے روکا لکھ دیا ہے، یہ نہیں فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا، یا میں نے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیا ہے، میں نے کارڈ کے پیچھے تحریر کر دیا تو فکر نہ کر، حضور ساتھ چلے، اس کے ساتھ نہیں جس کا 6000 ووٹ تھا، اس کے ساتھ نہیں جو آدمی کئی ٹوکریوں سمیت آیا تھا، اس کے ساتھ نہیں جو اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ تو ادھر ادھر تو نہ باتیں کرے، میرے ساتھ کرے، یہ خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا تو سن لے، سنے نا یار، قربان جاؤں۔ یہ میں اور آپ سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، آپ غور فرمائیں گے حضور ساتھ چلے۔ کہتے سارے رستے میں سوچتا رہا کہ بھلا حضور کی تو دھیمے دھیمے انداز ہیں، تو بڑا ظالم ہے، میں 2-4 ملاقاتیں کر چکا ہوں، وہ تو کہتا جا جدھر سے ملتے ہیں لے لے، نہیں میں دیتا۔ کہتے قربان جاؤں، محبوب بڑے دھیمے دھیمے نظریں جھکائی، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے، سادہ لب و لہجہ، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا تو میں نے دستک دی، اور جب دروازہ کھلا تو محبوب نے فرمایا تو ہٹ جانا پیچھے۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے ہٹا تو پھر میں نے ان جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے دیکھا، پھر میں نے اس لہجے کا دبدبا دیکھا۔ بریلی کے امام کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے چند جملے، فرمایا تو سردار بنتا ہے کیا غریبوں کا خون چوس کے سرداری کرے گا؟ سردار بھیک بھاگ والے کو کہتے ہیں کہ لوٹ لینے والے کو کہتے ہیں؟ تو میں یہ غریب پردیسی کہیں سے آیا اور اس کے تو نے پیسے دبا لیے، کب دینے ہیں پیسے جلدی بتا۔ کہتے اگلا جملہ نہیں بند پڑا، ابو جہل تو کانپنے لگا، کہنے لگا جی میں ابھی آیا لے کے۔ کہتے اگلے ہی لمحے جب وہ پیسے میری طرف بڑھ رہے تھے تو میں پھر نہ پیسے دیکھ رہا تھا نہ کامیابی دیکھ رہا تھا، میں معصوم آمنہ کو دیکھ رہا تھا، میں حضرت عبداللہ کے سر یتیم بیٹے کو دیکھ رہا تھا، لب و لہجے کی سادگی، یہ حسن، یہ انداز، یہ رعنائی۔ کہتے ہیں حضور تو مجھے دے کے چلے گئے، لیکن لوگوں میں دن کے اجالے میں بھی ان کے حسن تکلم کا شیدائی بن گیا، اور میری راتوں میں جب وہ خوابوں میں آتے ہیں تو تب بھی ان کا پیکر رانا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کا تناظر کیا، یار زندگی میں کہیں انسان کھڑا تو کسی جگہ وہ بات تو کہہ سکے۔ ہمیں تو اس طرح کی سیاست سکھائی جا رہی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، خبردار جماعتوں کے بتوں میں قید نہ ہونا۔
کسی سے اختلاف کرو تو فقط دلیل کی حد تک، اور دلیل مل جائے تو اختلاف ختم، بتوں سے باہر نکلو۔ ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک وطن کے رہنے والے ہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے، ہمیں سیاسی فرقہ واریت میں بانٹ دیا گیا ہے۔ بچوں کے اخلاق، تہذیب، انداز گفتگو دوسروں کے حق میں اتنے خطرناک کر دیے گئے ہیں کہ میری قوم کبھی ایسی تو نہ تھی، ہمارے نوجوان کبھی ایسے تو نہ تھے، ان کا لہجہ کبھی یوں تو نہ تھا۔ چند لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر وہ تقسیم کی ہے، کیا لامان والحفیظ، واپس لوٹیے، زندگی اصولوں پر کھڑی کیجیے۔ اور پھر ایک اور بات، یہ بھی ضروری نہیں کہ ظالم اگر اپنا ہے تو پھر اسے چھٹی دے دی جائے، اور اگر غیر ہے تو پھر اس کے پیچھے چلا جائے۔ ہم نے اصول قائم کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے ظلم کہاں ہو رہا ہے، زیادتی کس کے ساتھ، یہ اصول حضور نے دیا ہے۔ جرأت کریں، ہمت کریں۔ اگر کہیں والدہ بھی اپنی ہمارے گھر میں بھابھی کے ساتھ کوئی تلخ رویہ اختیار کرتی ہے تو احترام سے کہیں، ادب سے کہیں، نب و لہجے کو باوضو کر کے کہیں، پر والدہ سے بھی کہیں کہ اگر کہ یہ کسی کی بیٹی ہے پر بیٹی تو ہے نا، یہاں سے آغاز کریں، گھر سے شروع کریں۔ ہم نا بڑی ساری جگہوں پہ بڑی سارے معاملات کے اندر اس طرح بند ہوئے ہیں برادری کے خول میں، قبیلے کے خول میں، کہ ہماری کوئی نظریاتی زندگی نہیں رہی، ہمارا کوئی سوچ ہی نہیں رہی، ہمارا کوئی اصول اور قاعدہ ہی نہیں رہا زندگی گزارنے کا۔ کھڑے ہونا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں وہ والی روایت بھی ملتی ہے جب ایک کلمہ گو فیصلہ لے کے آیا، گرچہ منافق تھا پر کلمہ تو پڑھتا تھا نا، مسلمان کہلاتا تھا، لوگ اسے مومن جانتے تھے، اس نے اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور مقابلے میں یہودی تھا، یہ کلمہ گو ہے، گرچہ منافق اور سامنے یہودی ہے، کہ قربان جائے اس زمین نے وہ والے فیصلے بھی دیکھے ہیں، اس آسمان کے نیچے یہ رنگ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ محبوب نے کلمہ گو کے خلاف فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے، معیار معیار ہے۔ کچھ قاعدے زندگی میں، کچھ اصول وضع کیے جائے اور ان کی روشنی میں اپنے معاملات زندگی کو مرتب کیا جائے۔ میں کل جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہم نے نا ایک زیادتی کی اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے انہیں دولت مند بننے کی تجویز دی، اور 22 24 25 26 سال کی عمر میں ہی بچے نفسیاتی سے ہونے لگ گئے، کیونکہ ہم نے انہیں یہ ماحول دیا تھا کہ پیسہ، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، لیکن وہ خاص روحانی تربیت، وہ خاص ذوق، وہ جو میرے کریم رسول نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے جانا، مسجد لے جانا، بھیجنا نہیں، مسجد لے جانا، وہ جو رسول کریم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہلا کر فرماتے تھے فاطمہ اٹھنا، یہ رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، سحری میں جگاتے تھے۔ وہ جو خاص ان کی اخلاقی تربیت تھی، مال انہیں بڑا دیا لیکن وہ اس طرح کا انہیں بنا دیا ہے کہ وہ عام لوگوں سے کٹ گئے ہیں، ان کی زندگی کا وہ سٹیٹس ہی نہیں رہا۔ ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اتنی ڈگریوں کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ چند گھڑیاں بات نہیں کی جا سکتی، جس کا سوچ بچار کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ انداز جو ہمیں رسول کریم نے سکھایا وہ اصول تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے آداب زندگی سے آگاہ کر دے، تاکہ جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہوں ان کی زندگی سکون میں آئے۔ لیکن ہم اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ میری دادی اماں میں نے اپنا ملک سارا دیکھا ہے اور مجھے پیارا بھی پڑا ہے، اور دیکھنے کے بعد زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ میں نے نیچے اتر کر گلی کوچے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے کھیت کھلیان بھی دیکھے ہیں، وطن کے سارے کم و بیش شہر میں دیکھ چکا، صوبوں کے کونے خدرے دیکھ چکا، مجھے اللہ نے موقع دیا، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ جگہوں کو دیکھا، لیکن پلٹ پلٹ کے نا وہ دیہاتی لوگوں سے پیار بڑھ گیا۔ سیانے ہونے کے چکر میں بعض لوگ اتنے تیز ہو گئے کہ ہر چیز پہ انہوں نے تیزی میں تولنا شروع کر دیا، تو جو سادے لوگ تھے نا پرانے دیسی، ان سے پیار بڑھتا چلا گیا کہ یار یہ تو بڑے کمال لوگ،
دادی اماں صبح تخت پوش پر بیٹھتی تھی، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور نماز کے بعد وہ ایک بات کرتی تھی، خود نماز پڑھ کے کہتی تھی اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو، اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو۔ اور پھر جب سارے لوگ ان کے گرد، سبق کس کو کہتے تھے؟ پیپر یاد کرنا ہے آج کا؟ سبق کون سا؟ اگر پتہ ہے تو اونچا بولے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں تو کہنا کسی تسی دسو، تسی نہ اپنے آپ کو پینڈو سمجھو تے میں تے ہے نا، میرے تے پا دیا جی پینڈو بندے گل کی تھی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک ہے نا جی، نماز پڑھو اور پھر سبق پڑھو، کیا قرآن پاک پڑھو۔ اور پھر جب گھر کے سب لوگ ان کے گرد قرآن لے کے بیٹھ جاتے تو پھر وہ سادے لفظوں میں کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کامیابی ہے کسی گھر کی کہ صبح اوہو میرے بھائی جب فجر 4:30 ہوتی تھی تو پھر بھی لوگ 9 بجے اٹھتے تھے، اور جب فجر 6:20 پہ ہوتی ہے تو پھر بھی 9 بجے اٹھتے ہیں۔ جب مغرب کی نماز 7:15 تھی پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اور جب سے مغرب 5:15 ہوئی ہے پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے معاملہ نیند سے نہیں ہے، ہم کوئی اصول ہی نہیں، کوئی ضابطہ ہی نہیں بنا پائے زندگی کا، ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ ہی نہیں سکے جو رنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہم نے اپنے لیے اس خوبصورتی کو کشید ہی نہیں کیا جس نے ہمارا ظاہر باطن سنوار دینا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کا فقر اختیاری ہے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی پاک کا فقر اختیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں سو رہا تھا تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے دستے مبارک میں رکھ دی، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ لیکن نبی پاک نے پسند کیا، حضور نے چاہا کیا؟ ایک وقت روٹی کھانی ہے۔ یہ پسند ہے نبی پاک کی، مجبوری نہیں، یہ پسند ہے۔ حضور نہ سادہ طرز زندگی کو پسند کرتے۔ یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے نا، اس میں روز ایک نیا موڑ آتا ہے، روز ایک نیا ڈیزائن بدلتا ہے، روز ایک نیا خرچے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور جو بیچارے گئے تھے نا 3 سال کے لیے ملک سے باہر کہ تھوڑے سے پیسے کما کے لاؤں گا پھر یہاں کاروبار کروں گا، لیکن پیچھے سے جنازے اٹھے ہیں، آ نہیں سکے۔ پیچھے سے نہ باپ پوچھتا رہا ہے لوگوں سے کہ دسو نا جی یو کے دی ٹکٹ کنے کو دیے، ابا پوچھتا رہا لوگوں سے کہ بتاؤ نیو جرسی سے جس نے آنا ہو تو پیسے کتنے لگتے ہیں، لیکن وہ دروازہ تکتے تکتے چلا گیا۔ اب ضروریات نے نہیں بٹھایا تھا، شروع میں ضروریات تھی، اب خواہشات ہیں، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جو کبھی تکمیل پذیر نہیں ہوتی، ایک ختم کرو تو دوسری بن جاتی۔ حضور نے ہمیں ایک قاعدہ دیا سادہ طرز زندگی کا۔ سادہ روٹی کھانے والے کو ڈاکٹر کے پاس بھی زیادہ نہیں جانا پڑتا، سادہ کھانا کھانے والے شخص کو زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ ہم نا غریب کیوں پس گیا ہے زیادہ؟ وہ اس لیے کہ امیر کا خرچہ زیادہ ہو گیا۔ غریب اس لیے زیادہ آزمائش کا شکار ہے کہ امیروں کے لوازمات بڑھ گئے۔ اگر یہ صرف اضافی خرچے تھوڑے سے اضافی خرچے چھوڑ دیے جائے، یعنی موبائل پچھلے سال والا چلا لیں، یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو خیموں میں روٹی بھی نہیں ملتی، اور دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے، نیا والا نہیں ملتا۔ جب اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے پھر جرم پیدا ہوتا ہے، پھر تنگ آمد بجنگ آمد، پھر لوگ قلم چھوڑ کر بندوق اٹھاتے ہیں، پھر لوگ حقوق مانگنے کی بجائے چھیننے کے در پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اگرچہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا طرز زندگی کو سادہ کیا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کر کے کہ جو چیزیں بالکل جائز ہیں، یعنی خاتون مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو جتنا مرضی عورت پہنے، شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، ہر خاتون کے لیے جائز ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونا پہن لیا، کل کائنات کی عورتوں کو جائز، سیدہ پاک نے پہنا، حضور کی شہزادی نے۔ اللہ کے محبوب ملنے آئے تو بغیر بات کیے واپس چلے گئے۔ سیدہ پاک رو پڑی، ساری بیٹیاں ہی باپ سے پیار کرتی ہیں، اور پھر مدینے والے رسول کی بیٹیاں
یہ چاروں شہزادیاں ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں اور سیدہ تو سب سے چھوٹی ہے. حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی, پیغام بھیجا, کریم بغیر بات کیے چلے گئے تو بابو فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے, یہ سونا پہن لیا ہے. حضرت سیدہ نے وہ سونا بیچا, ایک غلام خرید کر آزاد کیا, اللہ کے رسول راضی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ بھی سونا پہنے گی تو قیامت تک جس باپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے دلاسا دینا ہے نا کہ پتر اگر تیرے پاس نہیں تو مدینے والے کی بیٹیوں کے پاس بھی نہیں تھا, وہ تسلی کس نام پہ دے گا؟ ہم نے نا زندگی کو مشکل سے مشکل کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ قاعدہ بنائے, کچھ چیزوں میں تو لے آئے, کچھ چیزوں کو تو تھوڑا آسان کرے. آخری بات یہ ہے, نبی پاک کی ایک سنت ہے, کم و بیش ہر جگہ عرض کرتا ہوں, یہاں بھی عرض کرتا ہوں, حضور کی ایک سنت ہے. نبی کریم نے فرمایا تھا, ترمذی میں موجود ہے, فرمایا اے انس, اے میرے بیٹے, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور فرمایا یہ میری سنت ہے. ایک اصول زندگی میں یہ بھی بنائے, کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو, کوئی بندہ بد عقیدہ بد مذہب نہ ہو, بد دین نہ ہو, باقی اپنے دل سے نا نفرتوں کو نکالے, عداوتوں کو نکالے. بے جا قسم کی عداوتیں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں اور بغیر کسی سبب کے پیدا کر لی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر دور بیٹھے ہوتے, لوگ ایک جگہ موجود رہ کر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. دل تھوڑے کشادہ کیے جائے, پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے دھون دے نالوں پہلو تولا ٹکڑا دل دا. اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.